الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا صدق الله العظيم۔ محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج کی گفتگو کے اندر ہم سمجھیں گے کہ پوری دنیا کے اندر مسلمان تو کیا، دوسرے لوگ بھی، پوری انسانیت پریشان کیوں ہے۔ دوسرے نمبر پر سود، انٹرسٹ کسے کہتے ہیں، آج کے زمانے میں اس کی کتنی شکلیں ہیں۔ سود کے نام پر لوگ الگ الگ نام دے کر منافع حاصل کرتے ہیں اور اس کو اپنے طور پر جائز قرار دیتے ہیں۔ جس طرح لوگ شراب کا نام بدل کر اس کو استعمال کرتے ہیں، تو آج ہم سمجھیں گے کہ ان تمام چیزوں کی حقیقت کیا ہے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس بات کو اچھی طرح سمجھیں گے کہ اس کا حکم کیا ہے اور اس پریشانی سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے۔ وہ کون سا ایسا نظام، کون سا ایسا طریقہ ہم اپنائے جس کی وجہ سے اس نحوست سے ہم باہر نکلے اور ہم اپنے کاروبار کے اندر برکات اور خیر کو اللہ کی طرف سے جو آ رہی ہے اس کے حقدار بن جائے۔ سب سے پہلے قرآن پاک میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ جل شانہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اب سود کیا ہے؟ عربی زبان کے اندر سود کے معنی زیادتی کے ہیں، بڑھوتری کے ہیں، اور شریعت کی بھاشا میں، شریعت کی لینگویج میں سود اس کو کہتے ہیں کہ کسی آدمی کو مال یا کوئی کاروباری چیز دے کر اصل چیز سے زیادہ رقم وصول کرنا، یہ سود کہلاتا ہے، جو ظلم ہے اور ایک قسم کی نحوست ہے۔ اب یہ سود شریعت نے کیوں حرام قرار دی ہے؟ شریعت کوئی بھی پابندی لگاتی ہے تو اس کے پیچھے اس کا کچھ کارن، کچھ ریزن اور اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہے۔ اگر وہ وجوہات ہمیں سمجھ آ جائے تو ہم بہت ساری ایسے کام کاج جس کا شریعت نے حکم ہی نہیں دیا ہے ہم بچ سکتے ہیں۔ ہم سمجھے پہلے، سب سے پہلے کہ سود کی حقیقت ہمیں معلوم ہو گئی کہ سود کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ اب سود کو شریعت نے حرام کیوں قرار دیا؟ سب سے پہلے سود کو جائز قرار دینے والی کوئی قوم ہے تو وہ یہود ہے۔ جتنی شریعت اللہ نے اتاری ہے ان تمام کے اندر سود ایک ایسی چیز رہی ہے جو سب کے نزدیک حرام رہی ہے، لیکن سب سے پہلے اس چیز کو یہود نے حلال قرار دیا، جس کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ ان کے اس ظلم کی وجہ سے سود کو انہوں نے تجارت کے ساتھ تشبیہ دی، تجارت سے اس کو کمپیئر کیا، حالانکہ اس کے اندر وہ کہتے تھے کہ یہ بھی تجارت کی طرح ہے، لیکن ان کی یہ بات بالکل غلط ہے، باطل ہے۔ انہوں نے سود کو تجارت کہا اور یہ کہا کہ یہ بھی تجارت کے مانند ہے، حالانکہ قاعدہ یہ ہے کہ تجارت اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر تجارت میں نفع بھی ہوتا ہے اور نقصان بھی ہوتا ہے، اور سود کے اندر ایک پارٹی کا صرف نفع ہی نفع ہے اور دوسری پارٹی کا نقصان ہی نقصان ہے۔ دوسری بات، شریعت نے تجارت کے اندر دو باتیں جائز قرار دی ہے۔ نمبر ایک کہ اگر کوئی آدمی شرکت کرتا ہے، مشاورت کرتا ہے، مشارکت کرتا ہے، یعنی پارٹنرشپ کرتا ہے، یعنی دو آدمی کاروبار کر رہے ہیں، دونوں آدمی اپنے کاروبار میں اپنی رقم لگا رہے ہیں، 2-2 لاکھ لگا رہے ہیں، تو اس میں شرط یہ رہے گی کہ نفع میں بھی شامل رہیں گے اور نقصان میں بھی دونوں کا حصہ رہے گا، تب جا کر یہ پارٹنرشپ جائز اور حلال ہے۔ اور دوسری مضاربت، جس کو بیع مضاربت کہتے ہیں،
یعنی ایک آدمی اپنی رقم اپنا مال لگائے گا اور دوسرا آدمی اپنی صلاحیت لگائے گا. مثال کے طور پر سمجھے کہ میرے پاس روپیے پیسے ہیں لیکن صلاحیت نہیں ہے، یا صلاحیت تو ہے لیکن وقت نہیں ہے، تو میں اپنے روپیوں کو، اپنے کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے ان پیسوں کو کسی ایسے آدمی کے سپرد کرتا ہوں کہ جس کی محنت لگتی ہے، پیسے اس کے پاس نہیں ہے. اس کو کہتے بیع مضاربت، ایک کی محنت اور ایک کے پیسے. اب اس کے اندر شرط یہ رہے گی کہ نفع نقصان کے اندر آدمی شرکت کرے، یعنی نفع بھی ہوگا اس میں، نقصان بھی ہوگا. یہ دو جائز ہیں. اب وہ نفع پرسنٹیج کے حساب سے ہو، یعنی 30% جس کی صلاحیت لگ رہی ہے وہ نکالے، اور 70% وہ آدمی نکالے جس کی زمین بھی ہے، جائیداد بھی ہے اور روپے پیسے بھی ہے. وہ الگ چیز ہے، لیکن نفع نقصان میں دونوں شامل رہیں گے. اب آج کے زمانے میں جو سود کی قسمیں ہیں اس کو ہم سمجھیں گے. یاد رکھنا اللہ جل شانہ نے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ شرک کے بعد سب سے خطرناک کوئی چیز ہے، کوئی گناہ ہے تو وہ سود ہے، انٹرسٹ ہے. آج کے زمانے میں لوگ اپنے کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنی فیکٹری کو یا اور بزنس کو آگے لے جانے کے لیے نہ حلال کی تمیز کرتے ہیں نہ حرام کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایک وقت آئے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگوں پر ایک وقت آئے گا کہ لوگ نہ حلال کی نہ حرام کی تمیز کریں گے. جو کمائی ہوگی، جو انکم ہوگی، کوئی تمیز نہیں ہوگی. تو آج کے معاشرے میں لوگ شارٹ کٹ میں جاتے ہیں، ہر آدمی کے اوپر مالداری کا بھوت سوار ہے، تو نہ حلال کی تمیز ہے نہ حرام کی تمیز ہے. تو شریعت نے ہر چیز کا دائرہ بنایا ہے. شریعت نے جائز شکلیں بھی بتائی ہیں اور حرام شکلیں بھی بتائی ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بیع کو، کاروبار کو، تجارت کو حلال قرار دیا اور ربا کو، سود کو، انٹرسٹ کو حرام قرار دیا. جب اللہ صاف طور پر یہ کہہ رہے کہ تجارت کو ہم نے حلال قرار دیا اور بیع کو، سود کو حرام قرار دیا، تو اس سے آگے گنجائش رہتی ہی نہیں کہ ہم اپنی طرف سے اس کو اچھا نام دے دیں. آج کے زمانے میں سود کا نام بدل بدل کر لوگ سود لے بھی رہے ہیں، سود دے بھی رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود دینے والے پر، سود لینے والے پر، سود کے کاغذات بنانے والے پر، اسی طرح سود کے اوپر سگنیچر کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے. اور لعنت کا مطلب یہ ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا. کتنی بڑی سخت وعید ہے. ایک روایت کے اندر ہے مشکاۃ شریف کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بستی کے اندر سود اور زنا پھیل جاتا ہے، اللہ جل شانہ اس بستی کے اوپر عذاب بھیجنے کا اعلان کر دیتے ہیں، حکم فرما دیتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آج کے زمانے میں یہ وبا، یہ بگاڑ، یہ فساد اتنا عام ہو گیا ہے کہ بینک والے مینیجر کچھ عورتوں کو اکٹھا کرتے ہیں، وہ 35,000 50,000 دیتے ہیں اور اس پر انٹرسٹ لیتے ہیں. یہ ناجائز اور حرام ہے. یہ 10 عورتیں 20 عورتیں مل کر اس کام کو انجام دیتی ہیں. سب سے پہلے جو مینیجر رہتا ہے وہ عورتوں کو گھیرتا ہے، چونکہ اس معاملے میں خاص طور پہ عورت بہت کم ہمت اور کم ذہن واقع ہوئی ہے. وہ بیچارے ہر ایک کی باتوں میں آ جاتی ہے، نہ علماء سے پوچھتی ہے، کام کرنے کے بعد پھر مسئلے پوچھتے ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے، کچھ عورتیں ایسی بھی ہیں جن کو اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، وہ پہلے مسئلہ پوچھتی ہے پھر آگے بڑھتی ہے. اگر شریعت نے حلال کہا تو کرتی ہے، ورنہ اس سے رک جاتی ہے. لیکن لوگوں کے ذہن پر، دماغ پر ایسا بھوت سوار ہوا ہے اور مالداری کا ایسا نشہ سوار ہوا ہے کہ حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں. جہاں سے پیسے آ رہے آنے دو، اس کے بہت سے طریقے ہیں.
تو بینک کی طرف سے لون دی جاتی ہے. اگر 100 روپے کے اوپر 1 روپیہ بھی انٹرسٹ لیا جاتا ہے, دیا جاتا ہے, تو یہ ناجائز اور حرام ہے. اگر کوئی لون ایسی ہے کہ آپ بینک سے 1000 روپے لے, بدلے میں آپ کو 1000 دینے ہیں, تو ٹھیک ہے. یا سمجھو کہ آپ لون لے رہے ہیں, سبسڈی مل رہی ہے, 1000 لے رہے ہیں, لیکن آپ کو 900 روپے جمع کروانے ہیں, 100 روپے حکومت جمع کروائے گی, تو یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن آج کے زمانے میں 98% بینک سود لیتی ہے اور سود دیتی ہے. جہاں تک سیونگ اور کرنٹ اکاؤنٹ کا جو مسئلہ ہے, اس پر انشاءاللہ بعد میں گفتگو کریں گے. کیا وہ اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں, وہ اوپن کروا سکتے ہیں, اس پر بعد میں گفتگو کریں گے. سب سے پہلے اس کو سمجھے کہ صرف بینک سے پیسے لینا اور بینک میں پیسے جمع کروانا انٹرسٹ کے نام پر, یہ ناجائز اور حرام ہے. اور بینک کے علاوہ کوئی مالدار آدمی, کوئی چودھری ہو, کوئی بڑا آدمی ہو, سرمایہ دار ہو, وہ اپنے پیسے کسی کو دیتا ہے اور منتھلی اس کے پاس سے انٹرسٹ لیتا ہے, تو وہ بھی ناجائز اور حرام ہے. آج کے زمانے میں عجیب معاملہ ہے کہ کوئی آدمی 1 لاکھ روپے دیتا ہے, تو سامنے والا یہ کہتا ہے اس کو کہ میں تجھے 2000 نفع دوں گا ہر مہینے. وہ فکس کر دیتا ہے. اللہ کے بندے, وہ فکس کرنا یہی تو سود ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ نفع نقصان میں شرکت ہو, جیسا کہ پہلے بتایا. لیکن یہ چاہے وہ کھیت کے اندر ہو یا گاڑی کے اندر ہو, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس 5 لاکھ روپے ہے, دوسرے آدمی کے پاس 2.5 لاکھ روپے ہے, اور جو 2.5 لاکھ والا ہے وہ گاڑی چلاتا بھی ہے, ہینڈل بھی کرتا ہے. 5 لاکھ والا صرف 5 لاکھ روپے دے کر بھول جاتا ہے, لیکن ہر مہینے وہ 10,000 وصول کرتا ہے نفع کے نام پر. وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں, مجھے 10,000 چاہیے, اور سامنے والا بھی بیوقوف اس کو کہہ رہا ہے کہ میں تجھے فکس 10,000 دے دوں گا. یہ بھی انٹرسٹ ہے, یہ بھی سود ہے. آج لوگوں نے سود کا نام بدل بدل کر نفع لینا شروع کر دیا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے یہاں کوئی چیز گروے رکھتے ہیں, سونا رکھتے ہیں, ان سونیوں کے پاس جاتے ہیں, پھر جب وصول کرنے جاتے ہیں, 1 تولہ سونا رکھ دیا تو اس پر وہ 50,000 دیتے ہیں. جب واپس لینے جاتے ہیں تو 50,000 جو ہم نے لیے تھے وہ جمع کرواتے ہیں, سونا واپس دیتے ہیں, اور اس 50,000 کے اوپر کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے تمہارے سونے کی حفاظت کی. ہم سود تو نہیں لیتے, انٹرسٹ تو نہیں لیتے, لیکن جہاں حفاظت کے لیے ہم نے رکھوایا تھا تو اس کا فیس آپ کو ادا کرنی پڑے گی. تو یہ بھی انٹرسٹ ہی کی شکل ہے, یہ بھی حرام ہے. غیر کو چھوڑیے, مسلمان بھی اس پر کام کر رہے کہ پیسے 1 لاکھ دیتے ہیں, اور پھر جب دینے کی باری آتی ہے, وہ جب غریب دینے جاتا ہے یا قرضدار دینے جاتا ہے, تو وہ کہنا شروع کرتا ہے کہ بھائی مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے, مجھے کچھ کھانا پینا اس میں سے نہیں ہے. جس کے پاس سے لایا وہ ضد کرتا ہے آپ کو دینا ہی پڑے گا, تو 2,000 5,000 10,000 لے جاتا ہے. ارے 100 روپے بھی لے گیا, وہ بھی سود ہے. لینے والا بھی گنہگار ہے, دینے والا بھی گنہگار. اسی طرح آج کے زمانے کے اندر لاٹری کی ایک شکل بنتی ہے جس میں آدمی ٹکٹ لیتا ہے, اور اس ٹکٹ کے ذریعے اس میں قسمت کی بات ہوتی ہے. لوگ لالچ میں جاتے ہیں. یاد رکھنا کہ جہاں لالچ آ جائے, شارٹ کٹ آ جائے, وہاں اس راستے کو چھوڑ دینا, چونکہ لالچ بہت بری بلا ہے. لالچ کی وجہ سے آدمی نقصان میں پڑ جاتا ہے, اور شریعت کسی بھی انسان کا نقصان بالکل نہیں چاہتی. تو لاٹری کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کوئی چیز باہر رکھتے ہیں, پبلش کرتے ہیں, اور پھر پبلک کے پاس سے 2,000 3,000 جمع کرواتی ہے. وہ اپنے 1 کروڑ 2 کروڑ 10 کروڑ جمع کر لیتی, اور اس کے بدلے میں ایک آدمی کو لاٹری کے طور پر 5 لاکھ دے دیے, 10 لاکھ دے دیے, یا 3-4 آدمیوں کو 3-3 لاکھ دے دیے, یا 10 آدمیوں کو 2-2 لاکھ دے دیے. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں, یہ بیوقوف یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری لاٹری لگ گئی. ارے بھائی تمہاری لاٹری لگ گئی, تمہیں نفع ہو گیا, لیکن جو کئی لوگوں کے پیسے گئے ہیں ان کا کیا, وہ تو مایوس ہو گئے. تو یہ چیز قمار بازی ہے, جوا ہے, سٹا ہے, یہ حرام ہے.
اسی طرح MLM ملٹی لیول، یہ جو ملٹی لیول جو ریکٹ چلتا ہے، جو کمپنی ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آدمی کے اوپر ممبرشپ بنائی جاتی ہے، ایک آدمی کے اوپر 500 روپے، پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ 2 آدمی کو تیار کرو، ان 2 کے پاس سے بھی 500 روپے لے جاتے ہیں، اس 500 میں سے جس نے ممبر بنایا ہے اس کو کمیشن ملتا ہے۔ اسی طرح کئی افراد کو جوڑتے چلے جاتے ہیں۔ اب اس آدمی کو جس نے ممبر بنایا ہے بغیر محنت کے 1000 روپے، 500 روپے، 2000 روپے، 10,000 روپے مل رہے ہیں، تو یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اور جو 2 ساتھی ممبر بنے ہیں وہ کسی اور 2 کو لائیں گے، 4 کو لائیں گے، سب کو 500 روپے بھرنے ہی پڑیں گے، جمع کروانے پڑیں گے فیس کے نام پر، اور پھر انہیں بھی کہا جاتا ہے آپ 2 آدمیوں کو لے کر آؤ، آپ کو ہم نفع دیں گے۔ ارے اللہ کے بندے، کوئی کمپنی، کوئی بینک، کوئی پاگل نہیں ہے کہ آپ کو منافع دے دے یا اسی طرح فائدہ کروا دے، تو یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طرح کبھی کمپنیاں اپنی پروڈکٹ کی سیل کے لیے، اپنے پروڈکٹس کو نکالنے کے لیے یہ اسکیم لاتی ہے کہ اگر آپ نے زیادہ مقدار میں، بڑے اماؤنٹ سے، اگر آپ نے ہمارے پاس سے رقم لی، اشیاء کو خریدا، چیزوں کو لیا، چاہے وہ کھانے کی چیز ہو، پینے کی چیز ہو، استعمال کی چیز ہو، گھریلو سامان ہو، کچھ بھی ہو، بڑے لیول پر آپ نے ہم سے خریدا، تو ہم آپ کو عمرہ کرائیں گے، ہم آپ کو ٹور کرائیں گے، ہم آپ کو دریائی سفر کرائیں گے، ہم آپ کو تھائی لینڈ لے جائیں گے، ہم آپ کو آسٹریلیا کا ویزا دیں گے، ہم آپ کو بینکاک کی سیر کرائیں گے۔ ابھی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہے یہ اس کے اندر بھی قمار بازی ہے، سٹہ بازی ہے، چونکہ اس کے اندر سمجھو کہ 100 بیپاریوں نے مال لیا، ان 100 میں سے بہت زیادہ پیسے خرچ کر دیتے ہیں، ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ اس مہینے کے اندر یا 6 مہینے کے اندر یا 1 سال کے اندر یا 2 سال کے اندر اتنی اماؤنٹ کی آپ پروڈکٹس خریدتے ہیں تو ہم آپ کو ٹور پر بھیجیں گے۔ ارے اللہ کے بندے، یہ فضول خرچی کرواتے ہیں، چند لوگوں کو خوش کر دیتے ہیں اور دوسرے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو شریعت اس طرح کی حرکات کو بالکل ناپسند کرتی ہے، اور یہ بینکاک بھیجنا، یہ عمرہ کرانا، یہ بھی ہمارے اپنے پیسوں سے ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بہت زیادہ سخی لوگ ہیں؟ ارے وہ لوگ 10 کروڑ جمع کرنے کے بعد بیپاریوں کے اندر 1 کروڑ تقسیم کرتے ہیں۔ ذرا تو عقل چلاؤ، دل اور دماغ سے کام لو، اللہ نے صلاحیت دی۔ کوئی بھی آدمی بیوقوف دنیا کے اندر نہیں ہے، بیوقوف ہم بن جاتے ہیں پیسوں کے لالچ میں کہ میں کیسے جلدی مالدار ہو جاؤں۔ حرام کی اور حلال کی کوئی فرق نہیں، کوئی تمیز نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ تو یہ جو نظام ہے اس میں تو کوپن دیا جاتا ہے، ٹوکن، کہ آپ اتنا مال خرید لو۔ اس میں بھی یہی چیز ہے کہ کچھ لوگ، 2-4 لوگوں کو مل جاتا ہے ٹوکن اور باقی لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اب اس نظام نے مالدار کو مالدار بنا دیا اور غریب کو غریب بنا دیا، اور شریعت یہ چاہتی ہے کہ یہ مال، یہ دولت کچھ پونجیوں کے ہاتھ میں، کاروباریوں کے ہاتھ میں، سرمایہ داروں کے ہاتھ میں نہ رہ جائے، یہ سب کے اندر تقسیم ہو، سب کو حقوق ملے۔ اس لیے اسلام نے سود کے مقابلے میں تجارت کو رواج دیا۔ تجارت کرنا عبادت ہے، آج ہم اس کو عبادت ہی نہیں سمجھتے، یا جو لوگ تجارت کرتے ہیں دھوکے سے کام لیتے ہیں، غبن کرتے ہیں۔ جیسے آج کے زمانے کے اندر یہ کاروبار ہوتا ہے زمین کا سب سے زیادہ۔ جب زمین کا کاروبار ہوتا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ مثال کے طور پر سمجھو کہ میں نے ایک آدمی کے پاس سے پلاٹ لیا، اس پلاٹ کی قیمت 10 لاکھ روپے ہے۔ اب میں نے اس پلاٹ کی قیمت ادا کرنے کے طور پر صرف ٹوکن 2 لاکھ روپے دیے، ابھی مجھے 8 لاکھ آلریڈی جمع کروانا باقی ہے۔ اب میں کیا کرتا ہوں کہ مجھے 8 لاکھ اور دینے ہیں، کچھ مدت لے لیتا ہوں، 2 مہینے، 10 مہینے، جو بھی مدت طے ہو جائے۔
اپنے قبضے میں آنے سے پہلے وہ پلاٹ ابھی میرے قبضے میں نہیں آیا ہے شرعی اعتبار سے، اور نہ میں نے اس کو مکمل رقم جمع کروائی، اب میں یہ کرتا ہوں لالچ میں آ کر کہ کسی تیسرے آدمی کو اس پلاٹ کو بیچ دیتا ہوں، جبکہ اس کا سودا بھی مکمل بھی نہیں ہوا ہے، تو تیسرے آدمی کے پاس سے کہ بھائی یہ پلاٹ 11 لاکھ میں لے لے، بہت پوائنٹ کا ہے، مارکیٹ کا ہے، میں نقصان دے کر بیچ رہا ہوں، اور وہ اللہ کا بندہ آ جاتا ہے بات میں کہ روڈ ٹچ ہے نا، فلاں سٹی کے اندر ہے، فلاں محلے کے اندر، وہ 11 لاکھ پیمنٹ کرتا ہے، یہ اس کو پلاٹ بیچ دیتا ہے، حالانکہ اس طرح لے بیچ کرنا اور لین دین کرنا ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ ابھی میرے قبضے میں آیا نہیں، اس نے قبضہ چھوڑا نہیں۔ شریعت اس طرح کے لین دین کو جس پر قبضہ ہوا ہی نہیں ہے تھرڈ پارٹی کو، تیسری پارٹی کو دینا، یہ ناجائز اور حرام، اور یہ بہت ہو رہا ہے، دوسرے کے آدمی کے پیسوں سے نفع حاصل کر رہے بیٹھے بیٹھے، ہم نے تو وہاں سے لیا، یہاں سے سیدھا اس کو دے دیا، ہماری کوئی محنت نہیں لگی، تو یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ لاٹری یہ بھی ناجائز ہے، اسی طرح کوپن ٹوکن دینا، یا بڑے بیاپاری وغیرہ جو ہوتے ہیں، میں مسلمانوں کی بات کرتا ہوں، ارے مسلمان جو غیر مسلمی کام کرتے ہیں وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے۔ قرآن پاک کے اندر سود کے متعلق اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کام نہیں چھوڑو گے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم باز نہیں آتے، یہ کام نہیں چھوڑتے ہو، تو اللہ اور اس کے رسول تم سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ کسی بھی گناہ پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ بالکل نہیں ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 70 حصے ہیں، 70 درجات ہیں، اور سب سے آخری درجہ یہ ہے، سب سے کمزور درجہ یہ ہے، سب سے نیچے لیول کا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اب کوئی آدمی چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو، کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا نہیں کرتا، اس سے زیادہ گناہ ہے۔ شراب کے نام بدل بدل کر لوگ شراب پیتے ہیں، اسی طرح سود کے نام پر لوگ فیشن کے طور پر نام رکھتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی پیسے انویسٹ کرتا ہے تو دونوں طرف سے ایگریمنٹ ہونا چاہیے کہ بھائی نفع اور نقصان دونوں میں شرکت۔ کچھ لوگ سامنے سے کہتے ہیں کہ بھائی وہ سامنے والا آدمی اپنی خوشی سے دے رہا ہے، فکس اماؤنٹ 10,000 20,000 2,000، اور جب وہ لاکھ روپے واپس لینے جاتا ہے تو مکمل رقم واپس وصول کرتا ہے، ہر مہینے 2,000 تو لیتا ہی تھا، تو یہ بھی سود ہے، ناجائز ہے اور حرام ہے۔ اور آپ جانتے تجارت میں نفع بھی ہے، نقصان بھی ہے۔ خیر، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ سود کو ختم کرے اور سود کی وبا سے باہر نکلے۔ دنیا کے اندر 1-2 ملک ہے، اس کو چھوڑ کر باقی سب کے اوپر یہودی جو 1 کروڑ کی آبادی میں شاید ہے، ان کا قبضہ ہے۔ یہ ورلڈ کا پورا نظام، یہ ورلڈ بینک ہو، MIF ہو، یا اسی طرح نیشنلائز جتنی بینک ہے، لوکل بینک ہے، وہ سب کی سب جو بھی رقم دیتی ہے، ہوم لون ہے نا، کار لون، جتنی بھی چیزیں دیتی ہے، وہ سب کی سب انٹرسٹ پر مبنی ہوتی ہے، وہ سب ناجائز اور حرام ہے۔ کیا ضرورت ہے نئی گاڑی لینے کی؟ کیا پرانی گاڑی سے کام نہیں چلتا؟ لیکن نہیں، ہم کو بڑا دکھنا ہے، لوگ ہمیں حاجی صاحب کہے، سیٹھ صاحب کہے، ہے نا، بہت بڑا تاجر کہے، ہم عیش و آرام کی زندگی گزارے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ نے جتنا دیا ہے اس پر قناعت کرے۔ سود لینے والا، روایت میں آتا ہے، بہت بڑا ناشکرا ہے، اور سود لینے والا لوگ اس کو گھٹیا نظر سے دیکھتے ہیں، وہ چاہے کتنا بڑا ہو جائے۔ اگر کسی آدمی نے مجبوری میں لے بھی لیا لیکن پیٹھ کے پیچھے اس کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اور سود لینے والا، علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کے اندر اپنی آنکھوں کے سامنے عبرت کا نشان بنتا ہے۔ سود لینے والا، حرام کی کمائی کھانے والا، اس کی اولاد نافرمان ہو جاتی ہے۔ آپ چیک کر لینا، دیکھ لینا، سرچ کر لینا، سود والے ہو، حرام کمائی والے ہو، سٹے والے ہو، یا اسی طرح نشے کے نام پر آج کل لوگ شراب پیتے ہیں، جیسے
شراب کے نام بدلے جاتے ہیں. کچھ لوگ شراب اس لیے پیتے ہیں کہ بھئی ہم اپنے اسٹریس کو، اپنے پرابلمز کو، اسی طرح جو دماغ پر ایک ٹینشن سوار ہے اس کو دور کرنے کے لیے پیتے. غیر کہتا ہے تو ہمیں غیر سے شکوا نہیں ہے. ہمارے مسلمان بھائی میڈیکل سے کھانسی کے نام پر جو دوائی آتی ہے، اس کے علاوہ اور کف کے نام پر کف کو ختم کرنے کی جو دوائی آتی ہے، اگر وہ ایک ڈھکن پی جاتی ہے تو فائدہ دیتی ہے، لیکن پوری بوتل پی جانے سے نشہ سوار ہو جاتا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ والی چیز حرام ہے. صرف شراب نہیں، شراب کی لائن کی جتنی بھی چیزیں ہیں جس میں نشہ پیدا ہو جائے، جیسے تاڑی ہے، ٹھنڈی کے موسم میں لوگ پیتے ہیں، تو جب سورج نکلتا ہے اس سے پہلے اگر کوئی آدمی پیتا ہے تو فائدہ ہوتا ہے، پتھری کا علاج ہوتا ہے، بلڈ پریشر کنٹرول ہوتا ہے. لیکن سورج نکلنے کے بعد اس کو اگر کوئی پیتا ہے تو اس میں نشہ آ جاتا ہے. اب نشہ آ گیا، ایک ہی چیز تھی، حیت بدل گئی، اس کا مزہ بدل گیا. اب شریعت کہتی ہے حرام ہے. کوئی آدمی سود کو حلال سمجھتا ہے، حرام ہونے کے باوجود حلال سمجھ کر کھاتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا ایمان ہی نہیں ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سود کی وبا سے باہر نکلیں. اب سود سے بچنے کے کیا طریقے ہیں؟ وہ کون سے طریقے ہیں جس سے ہم سود سے بچیں؟ بہت آسان ہے. سود سے بچنے کے لیے سب سے پہلے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ بینک کے اندر، چاہے آپ کا اکاؤنٹ کرنٹ اکاؤنٹ ہو یا سیونگ اکاؤنٹ ہو، آپ لکھ کر تحریری طور پر دے کہ بھئی آپ ہمیں انٹرسٹ کی رقم جو ہے وہ الگ کر دے، ہمیں نہیں چاہیے. پھر بھی اگر وہ دیتے ہیں تو اس کا مسئلہ ہم بعد میں بتائیں گے. تو آپ سیونگ اکاؤنٹ لین دین، چونکہ دنیاوی کاروبار کرنا ہے، کچھ ضروریات لگی ہوئی ہے، تو یہ بینک کا نظام جو ہے، سسٹم جو ہے، اس سے آدمی کو گزرنا پڑتا ہے مجبوری میں، تو اس کا لین دین کر سکتے ہیں. تو سیونگ اکاؤنٹ ہو یا کرنٹ اکاؤنٹ ہو، جو آدمی اس میں پیسے جمع کرواتا ہے اس کو معلوم ہی ہوتا ہے کہ میرے پیسے اتنے جمع ہیں. کوئی آدمی اتنا بے خبر نہیں ہوتا. تو وہاں پر سب سے پہلے ہم یہ لکھ کر دے دیں. دوسری بات یہ کہ ہر محلے میں یہ مزاج بنا ہے، جیسے ہمارے یہاں نظام ہے BC کا، کہ 20 لوگ جمع ہو گئے. 20 لوگوں نے کیا کیا کہ بھئی ہر مہینے ہم چٹھیاں کھولیں گے، قرعہ اندازی کریں گے. اس میں 2 شکلیں ہیں کہ پہلے ہی دن قرعہ اندازی کر لی، چٹھیاں اچھال لی، تو ترتیب سے نام آ گئے کہ پہلا نمبر اس کا، دوسرا اس کا، تیسرا اس کا، چوتھا اس کا. ٹھیک ہے، اس کی اجازت ہے. یہ ایک شکل ہے آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے کی. اب 5020 لوگ اکٹھا کرتے ہر مہینے تو 1 لاکھ بن جاتا ہے. یہ تو صرف 5000 کا مسئلہ ہے. یہی 20 لوگ اگر 10,000 جمع کرتے 2 لاکھ بن جاتے. تو ہر مہینے جس آدمی کو سخت ضرورت ہو اس کو دو دی جائے، وہ رقم عطا کر دی جائے. تو یہ سود نہیں ہے، یہ آپس میں ایک اپنی رقم جمع کروانی ہے اور ایک دوسرے کا تعاون ہے. یہ جائز شکل ہے. دوسرے نمبر پر سوسائٹی بنائی جاتی ہے. سوسائٹی کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں پر جو سوسائٹی پیسے جمع کرے، یہ BC کی ایک شکل ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے کہ اس کے اندر لوگ ہر مہینے 2000 جمع کرواتے ہیں. سمجھو کہ اس کے اندر ممبرشپ کے اندر 10,000 لوگ ہیں، اس کے اندر ہر مہینے 2000 جمع کروانے ہیں. اب یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ کس آدمی کو زیادہ ضرورت ہے، تو وہ آگے سے کچھ قوانین بناتے، کچھ قاعدے بناتے اور اپنی حفاظت کے لیے کچھ پالیسیاں ہر کمپنی بناتی ہے، ہر گروہ بناتا ہے. یہ بنانا چاہیے، اچھی بات ہے، اس سے کوئی روکتا نہیں ہے. تو اب یہ سوسائٹی جو بنتی ہے تو اس کے جو ممبر ہوتے ہیں وہ لوگ دیکھتے ہیں ضرورت کس کو زیادہ ہے، اور ہم مسلمان ہیں، پوری ایمانداری کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کریں کہ بھئی مجھے ضرورت نہیں ہے، ابھی جب ضرورت ہوگی ہم آپ کو انفارم کر دیں گے، آپ کو خبر کر دیں گے. تو وہ لوگ جس کو ضرورت ہوتی ہے، جو رقم وہ مانگتا ہے اس کو 1 لاکھ رقم دیتے ہیں. اب وہ روزانہ اپنے 2000 تو جمع ہی کرے گا، اور اب سمجھو کہ میں نے سوسائٹی کے اندر سے 1 لاکھ روپے دیے، تو میں ہر مہینے جو 2000 جمع کرواتا وہ تو کرواؤں گا ہی. اب میرا ہفتہ بن جائے گا کہ جو میں نے 1 لاکھ لیے
اس کی رقم بھی جمع کروائے تاکہ وہ بھی ادا ہو جائے، اور یہ جو میرے ہر روزانہ جمع ہوتے رہے ہر مہینے یا 15 دن میں یا 10 دن کے اندر، جو بھی سسٹم جو بھی نظام ہو، الگ الگ سوسائٹی کے اندر الگ الگ نظام ہوتا ہے، 10 دنوں والا ہوتا ہے، 20 اور 30 دنوں والا بھی ہوتا ہے۔ اب میں نے جو 1 لاکھ روپے لیے ہے وہ ادا بھی ہو رہے اور میری رقم جو جمع ہو رہی ہے وہ بھی جمع ہو رہی ہے۔ اب سمجھو کہ فار ایگزامپل مجھے اس سے باہر نکلنا ہے، تو میں کیا کروں گا کہ میں نے 1 لاکھ روپے لیا ہے اور میں نے کسی وجہ سے کہا کہ بھائی میری کچھ مجبوری ہے، کچھ تکلیف ہے، یا میں یہ شہر چھوڑ کر جا رہا ہوں، جو بھی اینی وے کوئی بھی تکلیف ہو، آدمی اس کو چھوڑ رہا ہے، تو درخواست لکھیے گا 15 دن پہلے، 1 مہینہ پہلے یا 1 ہفتہ پہلے، جو بھی ان کی شرطیں ہو، آپ لکھ کر دے کہ بھائی مجھے چھوڑنا ہے۔ تو وہ لوگ کیا کریں گے، دیکھیں گے کہ آپ نے آج تک جب سے آپ جوائن ہوئے تھے اس سوسائٹی کے اندر، تو آپ کی اماؤنٹ کتنی جمع ہوئی ہے۔ اگر سمجھو کہ میری اماؤنٹ 1,25,000 جمع ہوئی ہے ٹوٹل، تو میں نے آلریڈی 1 لاکھ تو لے لیے ہیں، یا سمجھو کہ پہلی مرتبہ لیے ابھی کوئی ہفتہ آیا ہی نہیں، اس سے پہلے مجھے نکلنے کی نوبت آ گئی، تو یہ لوگ کیا کریں گے، آپ کا 1 لاکھ پہلے کاٹ لیں گے اور پھر دیکھیں گے ابھی کتنے جمع ہیں، تو اوپر میرے 25,000 جمع ہیں تو واپس کر دیں گے اور خوشی آپ کو روانہ کر دیں گے۔ تو یہ بھی جائز ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کوئی نظام لایا جائے، یہ باطل نظام کے مقابلے میں یہ نظام لایا جائے۔ اسلامی حکومت نہیں ہے، اسلامی نظام نہیں ہے، تو اب اس کی جائز شکل یہ ہے کہ اس طرح سوسائٹی بنائی جائے اور اس کے اندر سخت قوانین بنائے جائے۔ اس کے علاوہ ہم نے الحمدللہ کچھ علماء کو، کچھ نوجوانوں کو دیکھا ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ضرورت مند کو اگر کسی کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، کوئی رقم ہے، تو وہ لوگ اس کو گروے رکھتے ہیں اور نوٹری کرواتے ہیں اور اس کی اسی رقم کو پیک کر کے اچھی طرح سیل لگا کر، تاریخ لکھ کر، نام لکھ کر اسی چیز کو اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں۔ اور وہ لوگ نوٹری اس لیے کرواتے ہیں تاکہ کوئی ان پر بلیم نہ کرے، کوئی اعتراض نہ کرے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی مدد بھی کی جاتی ہے اور پھر اوپر سے کہتے ہیں بھائی یہ سود خور ہے، یہ ہم سے انٹرسٹ لیتے ہیں، ہم سے سود لیتے ہیں، بیاج لیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا ایسے نوجوان بھی ہیں ماشاءاللہ امت کے اندر، اور ایسے علماء بھی ہیں جو ضرورت مند کو ضرورت پوری کرنے کے لیے یا تو چیک لیتے ہیں یا سونا لیتے ہیں، اور اپنی جو مدت ہوتی ہے اس مدت کے مطابق وہ رقم بھی دے دیتے ہیں، کوئی سود نہیں، کوئی بیاج نہیں۔ اور میں اچھی طرح جانتا ہوں ان لوگوں کو، کوئی وہ سود نہیں لیتے، اللہ کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو ایسا نظام بھی مبارک ہے، اس طرح کوئی عمل ہونا چاہیے۔ دینے والے بھی اپنی پالیسیاں بنائے، لینے والے کے پاس کنڈیشن کرے، اور جو قاعدے بنائے جاتے ہیں، ہر آدمی اپنی سیفٹی چاہتا ہے، ہر آدمی اپنی حفاظت چاہتا ہے، تو قاعدے تو بنائیں گے، چاہے قاعدے سخت ہی کیوں نہ، اور بنانے بھی چاہیے۔ یہ سود کی رقم جو ہے اس سے بچنے کے لیے یہ شکلیں ہیں۔ اسی طرح آپ سمجھو کہ آپ ہر ہفتے BC کھول لیں، 10 روپے، 50 روپے، جو آپ کی استطاعت کے مطابق ہو، آپ کی کیپیسٹی کے مطابق ہو، آپ اس کو کریے۔ کئی شکلیں ایسی ہیں کہ آپ اپنا کام نکلوا سکتے ہیں۔ جو قرض لے رہا ہے، حالات آ سکتے ہیں، لیکن دینے کی صاف نیت کرے کہ بھائی مجھے اس کو دینا، چاہے 1 روپیہ قرض کے طور پر ہو، کسی کو قرض کو بھلانا نہیں ہے۔ اس لیے آپ اچھی طرح یاد رکھیں، جب کوئی جنازہ آتا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے، جب بیت المال کا نظام قائم ابھی نہیں ہوا تھا، تو جو جنازہ آتا تھا حضور پوچھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ حل علیہ دین، کیا تمہارے ساتھی کے اوپر دین ہے، قرضہ ہے؟ تو جواب میں آتا ہاں یا رسول اللہ قرضہ ہے۔ تو پوچھتے تھے کوئی ذمہ داری لینے والا ہے؟ اگر کوئی ذمہ داری لے لیتا تھا تو حضور نماز پڑھاتے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، بہت سارے مالدار صحابہ جو بیت المال کے نظام سے پہلے وہ ذمہ داری لے لیتے تھے، یا کوئی رشتہ دار خاندان والا، کہ بھائی یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، تو حضور نماز پڑھاتے تھے۔ اور اگر کوئی بھی بائی چانس ذمہ داری لینے والا نہیں ہوتا تھا تو حضور فرماتے میں نماز نہیں پڑھتا، تم اپنے ساتھی پر نماز پڑھ لو، یہ کہہ کر چلے جاتے تھے۔ کتنی سخت وعید ہوگی۔ تو قرض دار جو آدمی اس کو بھی چاہیے کہ نیت صاف رکھے
اور جو آدمی مالدار ہے اس کو بھی چاہیے ہے نا کہ سود سے بچنے کے لیے اس طرح کی جو شکلیں رائج کرے. حدیث کے اندر اور قرآن پاک کے اندر جو لوگ سخاوت کرتے ہیں ہے نا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ جو ہے ربا کو، سود کو، انٹرسٹ کو ختم کرتا ہے، مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. جس نے قرض دیا ہے اگر سامنے والے کی کنڈیشن برابر نہیں ہے تو اس کو مہلت دے. مہلت دینے والے کے اوپر بہت بڑا اجر ہے. اسی طرح سمجھو کہ سامنے والا بالکل ایسی حالت میں چلا گیا کہ اب کچھ نہیں کر سکتا تو معاف بھی کر سکتا ہے. یہ راستے اپنانے چاہیے جس سے امت سود سے بچ سکتی ہے. لیکن آج ایسا نہیں ہے. مالدار کو اپنے مال کی ترقی کے لیے، وہ آگے بڑھنے کے لیے کچھ بھی کرتا ہے. اس لیے اس نظام کو، جو اسلام کا نظام ہے، اچھی طرح زکوٰۃ ادا کرے، پوچھ کر، تحقیق کر کے اپنے صدقات کو اچھی طرح ادا کرے. بعض فقیر مانگنے کے لیے آتے، ارے بھائی وہ فقیر دن کے اندر 500,000 کما لیتا ہے. مجھے فقیروں سے کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن آج کے زمانے میں فقیر کی جو تعریف ہے، جو شریعت نے بتائی ہے، وہ ان پر فٹ ہی نہیں ہوتی. آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیے، خاندانوں میں دیکھیے، پڑوسیوں میں دیکھیے کہ کون محتاج ہے، کون ضرورت مند ہے. اس لیے آپ کو اچھی طرح یاد ہے جب اسلام کا یہ نظام آیا کہ زکوٰۃ اچھی طرح ادا کی گئی، صدقات کو اچھی طرح ادا کیا گیا، تو یقین مانیے کہ مدینہ کے اندر، مکہ کے اندر اور دور دور تک کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا. ایسے اللہ نے فتوحات کے راستے کھولے. آج ہم پریشان اسی لیے ہیں کہ ہم لوگ نئی نئی گاڑیاں، گھر کے نام پر ہوم لون، اسی طرح دوسرے حضرات جو ہیں امت کے پیسے کو، امت کے خون کو چوس رہے. یہ سب ناجائز اور حرام ہے. میں نے آپ کے سامنے جائز شکلیں بھی بتا دی، ناجائز شکلیں بھی بتا دی کہ لوگ کیا کرتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم سود سے بچیں اور ایسا کوئی نظام بنائے، علماء کو جمع کرے، ایک شورائی نظام جو بنا ہے اس کے تحت کام کرے کہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہر محلے کی کمیٹیاں بنائیں. اس کے اندر ہم لوگ اس طرح کوئی نظام بنائے کہ ہر آدمی کم سے کم درجے کا آدمی کتنا پیسہ جمع کروا سکتا ہے. سوسائٹی بنائے. سوسائٹی والا نظام بھی اچھا ہے، بی سی والا نظام بھی اچھا ہے. ابھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ بی سی رہتے ہیں لیکن جمع ہی نہیں، لے لیتے ہیں پھر جمع نہیں کرواتے. تو یہ بھی غلط ہے اور یہ اس دینے والے کی طرف سے ظلم ہے. اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا. اور ظلم و ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن اندھیریوں کی شکل میں آئے گا. ظلم کی کئی شکلیں ہیں. اس لیے ہم اللہ جل شانہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ اسلامی نظام کو قائم کرے اور اس کی برکات سے آپ دیکھیں گے، آپ کسی مسلمان کو دے تو سود کو بڑھا چڑھا کر نہ لے، اضعاف مضاعف بڑھا چڑھا کر نہ لے. لا تاکلوا الربا اضعاف مضاعف، سود کو مت کھاؤ بڑھا چڑھا کر. بلکہ آپ نے 1,00,000 روپیہ دیا ہے، وہ 1 مہینے کے بعد واپس کر رہا ہے، انسٹالمنٹ پہ 10-10 ہزار دے رہا ہے، 1,00,000 ہی واپس لیجئے. وہ کہہ رہا ہے میں آپ کو خوشی سے دے رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں میں خوشی سے نہیں لے رہا ہوں. یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں، لیکن تیری نیت ہی کھانے کی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بھی سود ہے. سامنے والا دے رہا ہے، شرم میں آ کر دے رہا ہے، یہ بھی سود ہے. اس لیے ہمیں چاہیے اس سے بچے، امت کو اس وبا سے نکالے. اور کچھ مشکل نہیں ہے. ہر آدمی نیت کر لے مجھے سود سے بچنا ہے، سود کے راستوں سے بچنا ہے. اور جو بھی اسکیمیں آتی ہیں، کمپنیاں اسکیمیں لگاتی ہیں، ان سب سے بچے. کوئی پاگل نہیں ہے کہ وہ آپ کو منافع دے دے. اس لیے امت کو چاہیے کہ اپنے اپنے علاقوں میں ماحول کے حساب سے نظام بنائے، اس کے کچھ قوانین بنائے. وہ اپنے علماء سے، کچھ پڑھے لکھے لوگ ہیں ان سے مشورہ کر کے آپس میں مل کر، گل مل کر کام کرے، اتحاد سے، اتفاق سے کام کرے تو انشاءاللہ امید ہے پھر اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور ہم حلال اور حرام میں تمیز کرنے والے بن جائیں گے. اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو سود کی بدترین وبا سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ جل شانہ امت کو حلال راستے پر، حلال کمائی کرنے پر جو کہ عبادت ہے، اس کی توفیق عطا فرمائے اور سود کی بدترین وبا سے، اس غلاظت سے، اس فساد سے امت کی پوری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.